میں سمجھتا ہوں کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا یہ جو بیان ہے یہ بہت اس کو صرف مثبت کہنا اس بیان کی میرے خیال میں ناقدی ہے۔ ان کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مفتی محمود کو مرتد کہتے ہیں؟ ان کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مولانا عبدالحق کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ حضرت درخواستی کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ احمد علی لاہوری کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کو مرتد کہتے ہیں؟ ان کو مرتد کہنا یہ اپنے آپ کو مرتد کہنا ہے اور اپنے آپ کو مرتد قرار دینا۔ جمعیت علماء اسلام کو مرتد کہنا، علماء کرام کو مرتد کہنا، مدارس کے علماء کو مرتد کہنا، یہ دلیل ہے کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور تم چند بھگوڑے اسلام کو سمجھتے ہو۔ آپ کی حیثیت تو بھگوڑوں کی ہے، اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم مولانا سمیع الحق کو شہید کرو گے تو میں آپ کو مجاہد کہوں گا؟ تم مولانا حسن جان کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ تم شیخ ادریس کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس کے ساتھ نسبت عطا کی، جذباتی نعروں میں نہ آئیں، اسلام سنجیدگی اور وقار کی تعلیم کے ساتھ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور پاکستان کے پرامن نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی اسلحے کی سیاست نہیں کر رہا، کوئی بھی بغاوت نہیں کر رہا، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی پاداش میں نے باجوڑ میں ایک ہی جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے ہیں۔ کراچی سے لے کر چترال اور گلگت تک کے تمام مدارس کے علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے۔ حضرت شیخ دنیا سے چلے گئے اور امن کی تلاش میں بدامنی کا شکار ہو گئے۔ جنہوں نے پوری زندگی قوم کو، ملک کو، امت کو امن دینے کے لیے جدوجہد میں گزاری، آج وہ اس سفاکیت اور اس بربریت کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ مقام شہادت کا پا لیا ہے، اور مجھے اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ تعالی ان مجرموں کو، ان سفاکوں کو، ان قاتلوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ جو لوگ بھی حضرت شیخ کی تعزیت میں شریک ہوئے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ شریک ہوئے ہیں، حکومت کے لوگ شریک ہوئے ہیں، حزب اختلاف کے لوگ شریک ہوئے ہیں، پاکستان کی معزز شخصیات شریک ہوئی ہیں، ہم سب کے اس ہمدردی کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ان کو احترام دیتے ہیں۔ وہ ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، لیکن ہم حکمرانوں سے، ذمہ دار اداروں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور پرزور انداز میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مفت کی تنخواہیں نہ لیں۔ آج ان کا فرض ہے، فرض منصبی ہے کہ وہ ہمارے شہید کے قاتلوں اور مجرموں کو تلاش کریں، انہیں منظر عام پر لائیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔
آج کا دن پورے ملک میں ہماری صوبائی جماعتوں نے اپنے اپنے صوبوں میں مظاہرے کیے ہیں، لیکن میں بحیثیت امیر کے اعلان کرتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو، آنے والے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ بعد نماز جمعہ پورے ملک میں تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر زبردست مظاہرے کیے جائیں گے اور بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ العزیز 14 مئی کو کراچی میں ایک بڑے جلسہ عام میں شریک ہوں گا اور ہم آئندہ کا لائحہ عمل اس جلسے میں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس ملک کو بچایا اور پاکستان آج اگر قائم ہے علماء کی وجہ سے قائم ہے، جمعیت علماء کے موقف کی وجہ سے قائم ہے، وفاق المدارس العربیہ اور ہمارے دینی مدارس کی وجہ سے قائم ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور پاکستان کے پرامن نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی اسلحے کی سیاست نہیں کر رہا، کوئی بھی بغاوت نہیں کر رہا، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی پاداش میں نے باجوڑ میں ایک ہی جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے ہیں۔ میں نے وزیرستان کے جید علماء کرام، ذمہ دار علماء کرام، ضلعی امراء کی شہادتیں دیتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ ہم نے قبائلی دنیا میں اور ملک کے اندر یہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے مولانا حسن جان جیسے ایک انتہائی شریف النفس اور امن کے طلبگار استاد کی قربانی دی ہے۔ ہم نے اپنے پارلیمنٹیرین مولانا معراج الدین کی شہادت دی ہے۔ ہم نے مولانا نور محمد جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان کی شہادت دی ہے۔ کتنے علماء کرام ہیں کراچی سے لے کر باجوڑ تک جو اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ کے دین کا نام لیتے ہوئے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ کیا گناہ ہے ان لوگوں کا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے تھے، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، پرامن جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ لوگ ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو جید علماء کرام کی شہادتیں ہیں، یہ ہمارے پرامن راستے کو ایک خونالود راستے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کسی مسلمان کے ہاتھ سے خون سے نہیں رنگیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں امن ہے، امن کا پرچم ہے، اور کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی ان بدامنوں نے جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو بجھایا ہے۔ یعنی جنگ کرنا اور جنگ کی آگ بھڑکانا یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی مشیت آگ کو بجھانا ہے۔ اور یہ لوگ یفسدون فی الارض، جو روئے زمین پر فساد مچاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اسرائیل، صہیونی، یہودی، اگر وہ خون ہمارا بہا رہا ہے، مسلمانوں کا بہا رہا ہے، تو جو لوگ یہاں پر اور افغانستان میں اور پاکستان میں خون بہا رہے ہیں، یہ بھی انہی کی پیروکار ہو سکتے ہیں، یہ امت مسلمہ کے پیروکار نہیں ہے۔ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے اکابر کے راستے پہ چلنا ہے۔
इनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मुफ्ती महमूद को मुर्तद कहते हैं। उनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मौलाना अब्दुल हक को मुर्तद कहते हैं। उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो हज़रत दरखास्ती को मुर्तद कहते हैं। उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो अहमद अली लाहौरी को मुर्तद कहते हैं। उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को मुर्तद कहते हैं। उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम को मुर्तद कहते हैं। इनको मुर्तद कहना ये अपने आप को मुर्तद कहना है और अपने आप को मुर्तद करार देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम जिंदाबाद, कायदे मिल्लती इस्लामिया मौलाना बदरुर रहमान जिंदाबाद। जमीयत उलमाए इस्लाम को मुर्तद कहना, उलमाए किराम को मुर्तद कहना, मदारिस के उलमा को मुर्तद कहना, ये दलील है कि तुम कातिल मुर्तद हो और तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम तुम्हारा रास्ता नहीं लेंगे। तुम्हारे रास्ते पर जो जाएगा वो इस्लाम का मुजरिम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है, वो अल्लाह का मुजरिम है। और तुम इन बातों से, जज्बाती बातों से हमें गुमराह नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, हम इस वतन से दिली लगाव रखते हैं और हम अपने वतन को इस्लाम का गहवारा बनाना चाहते हैं, अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, दीनी इस्लाम का मरकज़ बनाना चाहते हैं। और आइए, राय होती हैं, मुकालमे होते हैं, मेरी राय आपकी राय, आए मुकालमा करें, इख्तिलाफ राय करें। ये कौन सा दीन है कि इख्तिलाफ राय पर आदमी किसी को कत्ल कर दे। आपने ये राय क्यों दी, आपने ये बात क्यों कही। अगर किसी अमल से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है तो हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन ये जिहालत है, इससे बढ़कर और कोई जिहालत नहीं है। हमने पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम के तमाम मकातब फ़िक्र में इत्तिफाक राय के साथ मुत्तफ़क़ा और इजमाई तौर पर कराची से लेकर चतराल और गिलगित तक के तमाम मदारिस के उलमा ने इत्तिफाक के साथ ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर असलहा उठाना शरअन नाजायज़ है। ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला है, लिखा हुआ फ़ैसला है। पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ के लाखों उलमाए किराम वो दीन को नहीं समझते और तुम चंद भगोड़े इस्लाम को समझते हो। आपकी हैसियत तो भगोड़ों की है, अपने आप को मुजाहिद कहते हो, शर्म नहीं आती। तुम मौलाना समीउल हक को शहीद करोगे तो मैं आपको मुजाहिद कहूँगा। तुम मौलाना हसन जान को शहीद करोगे तो मैं तुम्हें मुजाहिद कहूँगा। तुम शेख इदरीस को शहीद करोगे तो मैं तुम्हें मुजाहिद कहूँगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें मदारिस के साथ निस्बत अता की है, कुरान और हदीस के उलूम के साथ अल्लाह ने हमें निस्बत अता की है। और जमीयत उलमा इस्लाम जिस रास्ते पे चल रही है, आप इस्तिकामत के साथ चलें। जवानों, मैं आपसे कहता हूँ, दीनी मदारिस के तलबा आपसे कहना चाहता हूँ, कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जज्बाती नारों में ना आए, इस्लाम संजीदगी और वक़ार की तालीम के साथ, जिस वक़ार के साथ मेरे भाई शेख इदरीस पढ़ाया करते थे, वो वक़ार अपना लो, वो तर्ज़ गुफ्तगू अपना लो, वो मोहब्बत का लब लहजा अपना लो। किस तरह उनकी ज़बान हदीस की तशरीह पे चलती थी, जैसे वो नहीं बोल रहे, अल्फाज उसकी ज़बान पे आ रहे हों, खुद तरतीब पा रहे हों। ऐसा फसीह बलीग उस्ताद मैंने कमो बेश देखे। उनके अंदर शेख हसन जान की नकल थी, उनका अंदाज़ था, उनके बयान की खूबसूरती थी। वो हदीस पढ़ाते थे,
اور پچھلے سال تو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے مدرسے میں باضابطہ ختم بخاری کا پروگرام نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے شیخ ادریس صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ہاں ختم بخاری کیا، اور اس سے پہلے حضرت شیخ حسن جان صاحب آئے تھے، انہوں نے ختم بخاری کیا، پھر ہم نے ان کا بھی جنازہ اٹھایا، پھر آج ہم نے شیخ ادریس کا بھی جنازہ اٹھایا۔ ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن جب وقت پلٹے گا پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان سے تو انشاءاللہ امن کا یہ پھریرا لہراتا رہے گا، جمعیت علماء کی تحریک چلتی رہے گی، ہم نے جو بات حق سمجھی وہ کہیں گے، جو باطل کی بات ہے اس کا رد کریں گے، دلائل کی بنیاد پر کریں گے، تحریک کی بنیاد پر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کی وحدت اور اتحاد کے ساتھ کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ بہت بڑی ایک بنیاد یہ بیان بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے لیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کھل کر بات کی ہے، میں نے سنا ہے بیان، تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس سنجیدگی سے اور اتنی کلیئرٹی سے ہزاروں علماء کی، ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی جنگ برپا ہے، جس میں وہاں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، افواج کے نوجوان افسران شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ دربدر ہو رہے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ اسی کلیئرٹی پر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسی بات پہ سب کو آنا چاہیے، اور اگر وہ آ گئے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن ہو جائے گا۔